اب پولیو کے کچھ بڑھتے ہوئے کیسز پہ بات ہو جائے. جی سال 2025 کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم جاری ہے. ملک بھر میں مہم 3 فروری سے 9 فروری تک یہ جاری رہے گی. اس دوران 45 ملین سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا پلان ہے اور 4 لاکھ سے زائد پولیو ورکرز اس مہم میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور ہم ہمیشہ سلام پیش کرتے ہیں پولیو ورکرز کو, جس طریقے سے وہ گھر گھر جا کر اور اپنی جان پر کھیل کر بھی یہ رسک لیتے ہیں تاکہ مستقبل کو بچایا جا سکے. پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پینے سے محروم رہ جانے والے بچوں تک رسائی کا عزم لیے پولیو کا قومی پروگرام اپنی منزل کی جانب گامزن ہے. بالکل جی, اسی پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر دریش اوار, پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہم شو میں. وعلیکم السلام. تھینک یو سروت. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے پولیو مہم کا رسپانس جو ہے وہ گزشتہ سال کے مقابلے میں کس طرح دیکھ رہی ہیں آپ, اور واپس سے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں, بالکل ایریڈیکیشن کی طرف چلا گیا تھا بٹ دوبارہ پولیو آ گیا ہے, اس پہ کچھ بات بتائیں. جی بالکل. دیکھیے سر, جیسے آپ لوگ کو پتا ہے 45 ملین بچوں کا جو ہدف ہے اس دفعہ پورے پاکستان کے اندر کور کیا جا رہا ہے, جس میں سندھ کے اضلاع, پنجاب, بلوچستان اور اے جی کے ایریاز کو جو ہے وہ کور کر رہے ہیں, جس میں ہماری 4 لاکھ سے زیادہ پولیو ورکر جو ہیں وہ اس میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ہمارے یہاں. لیکن المیہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں کیسز جو ہیں وہ لاسٹ ایئر جو ہے آپ کو پتا ہے جب ہم نے پولیو میں اسٹارٹ کی تھی تو صرف انوائرمنٹل سیمپل پازیٹیو تھا, اور اینڈ آف 2024 میں ہمارے پاس انفارچونیٹلی 73 کیسز رپورٹ ہوئے. جب بات کرتے ہیں ہم پولیو کی تو ایک کیس اگر آئیڈینٹیفائڈ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے 100 ان آئیڈینٹیفائڈ کیس کہیں نہ کہیں لائی کر رہے ہیں. اور جہاں انوائرمنٹل سیمپل کی بات کریں تو ہمارے 31% اگر ہم دیکھیں تو شرح جو ہے انوائرمنٹل سیمپل کی پازیٹیو ہے. اور اگر انوائرمنٹل سیمپل پازیٹیو ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ہر بچہ جس کی امیونٹی کم ہے یا جس کی پراپر ویکسینیشن نہیں ہوئی ہے وہ بھی رسک پر ہے اتنا ہی جتنا کوئی اور بچہ ہوگا رسک پر. اور یہ جو آپ پازیٹیو سیمپل کہہ رہی ہیں ماحولیات کا, یہ کیا, اس کو ذرا ڈیفائن کریں, کیا یہ نہیں سمجھ سکتے؟ ایکچولی ہوتا ہے کسی بھی ملک کو پولیو فری کرنے کے لیے 2 چیزیں کرائیٹیریا ہوتی ہیں. ایک تو کیسز کا پولیو فری ہونا, یعنی آپ کا کوئی بھی کیس پولیو فری نہ ہو 3 سال تک, اور جو ہمارا انوائرمنٹل سیمپل یعنی جو ہمارا سیوریج کا سسٹم ہے وہاں سے ہم وائلڈ پولیو وائرس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, وہ نیگیٹو ہونا بہت ضروری ہے. آپ لوگ کو پتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں صرف 2 ممالک ہیں, افغانستان اور پاکستان, جہاں پر یہ پولیو کا وائرس جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہے. اور پچھلے 2 سال سے ہمیں یہ تھا کہ نقل مکانی کی وجہ سے یہ صرف سرکولیٹ ہو رہا تھا ہمارے یہاں انوائرمنٹل سیمپل میں پازیٹیو تھا, لیکن ہمارے پاس کیسز نہیں تھے. ہوتا کیا ہے, کچھ ایسے آپ کو پتا ہے علاقات جات ہیں جہاں پر ہماری پولیو کیمپین ہر دفعہ لاسٹ ٹائم بھی آپ کو پتا ہے روک دی گئی تھی, اس دفعہ بھی روکی گئی ہے. اور افغانستان میں جو ہے وہ ویکسینیشن اتنی پراپر ہوتی نہیں ہے, تو وہ نقل مکانی میں جو اڈلٹ ہیں یا جو بچے ہیں وہ کیریئر لے کے آتے ہیں. کہ ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی بچے کے پاس پولیو وائرس ہے جہاں پہ ویکسینیشن نہیں ہو رہی ہے اور میں وہاں سے پولیو وائرس کیری کر کے لا سکتی ہوں, اڈلٹ کیونکہ ایسمپٹومیٹک ہوتے ہیں اور وہ اپنے فضلہ میں اخراج کرتے ہیں, وہ فضلہ جو ہے وہ ہمارا انوائرمنٹل سیمپل یعنی ہمارے سیوریج لائن کو کنٹامینیٹ کرتا ہے, تو وائرس ہمارے پاس انوائرمنٹ میں آ جاتا ہے. اور پھر انفارچونیٹلی ہماری آپ کو پتہ ہے پانی کا اور سیوریج کا سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے, کہیں نہ کہیں کنٹامینیشن ہوتی ہے سیوریج کی ٹو دا واٹر سسٹم, اور پھر وہ وائلڈ وائرس جو ہے وہ وایا کنٹامینیٹڈ واٹر بچے. ڈاکٹر صاحبہ یہ تو بہت مطلب آپ کی ساری محنت, اتنے ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگوں کی محنت کر کے اگر وہ مین پرابلم ہی نہیں فکس کی جا رہی تو وہ کیسے بہتر ہوگی سچویشن؟ اس کی کوئی چیز سرور اس میں امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ ہمیں اپنے رویے کو چینج کرنا ہے. دیکھیں سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے, ڈاکٹرز ہیں, ہمارے ورکرز ہیں, ہمارے علماء دین ہیں. آپ دیکھیں جب کیمپین آتی ہے ہر جگہ ٹکرز ہیں, بل بورڈز ہیں, سب لگتے ہیں. اویئرنیس تو ہر لیول پر موجود ہے, لیکن لوگ اس چیز کو اتنا سیریس نہیں ہے. اور اس میں پھر لوکل باڈی سسٹم بھی آ گیا نا, لوکل باڈی کا نظام اور یہ سب کلین رکھنا تو لوکل باڈی کا کام. جی بالکل. دیکھیں 2 طرح سے ہمیں کام کرنا ہے پیرلل. ایک تو ہمیں ویکسینیشن کو کور کرنا ہے, لوگوں کی روٹین امیونائزیشن کو بھی کرنا ہے, کیونکہ جتنے بھی کیسز آئے نا لاسٹ ٹائم ان میں سے 51% بچے وہ تھے جن کو روٹین امیونائزیشن بھی نہیں ملی, یعنی انہوں نے پولیو کے ساتھ ساتھ جو ایکسپینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن ہے حفاظتی کا جات وہ انہوں نے لیے, تو ڈیفینیٹلی ان کو ساری امیونٹی زیرو تھی. تو ہمیں اب اپنے 2 طرح سے کام کرنا ہے. ایک تو لوکل باڈی کے لیول پہ ہمارا اپنا سیوریج سسٹم, واٹر سسٹم اچھا ہونا چاہیے. ہمارے یہاں جو ہماری یونین کونسل کے لیول پہ جب اگر پولیو ورکرز جا رہے ہیں سپورٹ ہوتی ہے پولیس کی ہمارے ساتھ, لیکن یہ باور کرنا ضروری ہے کہ اگر ڈراپس نہیں ملے ہیں
تو کوئی نہ کوئی پنشمنٹ ہونی چاہیے. جیسے لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کووڈ آیا تھا, جیسے سم بلاک کرنے کا سسٹم آیا, سب نے جا کے کووڈ ویکسین لگوائی. تو اس رویے کو چینج کرنے کے لیے ہمیں کوئی ایسی امپلیمنٹیشن کرنی پڑے گی کہ لوگ اس چیز کو سیریس لیں, اور ہر حکومت کی طرف سے حکمت عملی ہونی. بالکل ایسے ہی کہ اگر ایک تو ویسے کہ والنٹیئر لوگوں کو اپنی یعنی ان کے فائدے کی بات ہو رہی ہے پیرنٹس کو, تو ظاہر ہے انہیں تو خود ہی بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے, لیکن اگر نہیں لے رہے ہیں تو پھر قانون کی عملداری بھی ہونی چاہیے, آپ یہ کہہ رہی ہیں. بالکل بالکل, کیونکہ دیکھیں اگر کوئی بھی بچہ معذور ہو جاتا ہے انڈر 5 ایئرز, وہ تو ڈیسیژن میکر پرسن ہی نہیں ہے نا. آپ 5 سال کے بچے کو تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ہے, اس کا اصل تو رسپانسبلٹی کیئر ٹیکرز کی, فیملی ممبرس کی آتی ہے. تو ان کو یہ باور کرانا ضروری ہے کہ ویکسینیشن کمپلسری اور لازم ہے. اگر وہ نہیں کرائیں گے تو کوئی نہ کوئی ایکشن ہوگا. بالکل. ڈاکٹر دریش احوار, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم یہی امید رکھتے پولیو ایریڈیکیٹ ہو پاکستان سے. آئی مین ویئر ان 2025 اور ابھی تک ہم پولیو کی بات کریں, یہ بہت ہی دردناک. دیکھیں نا وہ کنٹامینیٹڈ واٹر کی جو ہم نے بات کی نا, سیویج کا سسٹم جو ہم نے اس کی بات کی ہے, تو یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ وہی جو آپ نے سوال کیا کہ اتنی محنت کہ 4 لاکھ سے زائد ورکرز پلا رہے ہیں, ٹھیک ہے ختم ہو گیا, لیکن وہ جو پانی کے اندر جو اس کے نمونے ہیں پھر وہ پھیل جائے گا, اور یہی ہو رہا ہے پاکستان میں. بالکل, تو اس پر نظر دیں.